اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ تمام سامعین کو ایک بار پھر ہماری ہفتہ وار نشست میں خوش آمدید اور بہت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ جمعۃ المبارک کے تمام ساعات سے ہم مستفیض ہو رہے ہوں گے، اور بالخصوص عصر و مغرب کے بیچ میں جو ساتھ مستجاب ہے، اللہ پاک اس میں ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرمائے انشاءاللہ، آمین۔ تو آج انشاءاللہ ہم اپنے اس نشست میں جو حصہ اول پڑھ رہے ہیں ہمارا اسلام کی کتاب سے، نماز کے حوالے سے، اس کا سبق نمبر 15 پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے نماز پڑھنے کا طریقہ، اور یہ ہمارے ہفتہ وار نشست کا یہ 5واں سبق ہے۔ اس سبق کی طرف جانے سے پہلے میں کچھ عرض کرنا چاہوں گی کہ نماز کے کچھ شرائط ہوتے ہیں۔ شرائط ان چیزوں کو کہتے ہیں کہ نماز میں داخل ہونے سے پہلے اگر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں تب ہم نماز ادا کر سکتے ہیں، یہ چیزیں اگر نہیں پائی جائیں تو نماز ادا نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پہ اگر وقت ہی داخل نہ ہوا ہو کسی نماز کا تو اس نماز کو ہم ادا نہیں کر سکتے، تو یہ شرائط کہلاتے ہیں، اور نماز کے 6 شرائط ہیں جس کو انگلش میں کنڈیشنز کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ نماز کے فرائض ہیں۔ نماز میں فرائض وہ اعمال کو کہتے ہیں، یعنی کہ نماز میں اب ہم داخل ہو چکے ہیں، اس میں فرائض وہ اعمال ہوتے ہیں کہ اگر یہ چھوٹ جائیں تو ہمیں پوری نماز کو پھر سے پڑھنا ہوتا ہے۔ تو نماز میں 7 فرائض ہیں، اور انشاءاللہ آنے والی نشستوں میں ہم ان کی تفصیلات بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ پھر ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ نماز میں کچھ واجبات ہیں۔ واجبات نماز کے ان اعمال کو کہتے ہیں کہ اگر وہ چھوٹ جائیں تو ان کی تصحیح، یعنی کہ ان کو ہم کس طرح سے صحیح کر سکتے ہیں، تو وہ ہے سجدہ سہو کے ذریعے۔ سجدہ سہو کس طرح سے کیا جاتا ہے اس کی بھی تفصیلات بعد میں آئیں گی، لیکن اس وقت اتنا ہم جان لیں کہ نماز میں 26 واجبات ہیں، 26۔ اس کے بعد نماز میں 30 یعنی کہ 30 سنن ہیں۔ اب دیکھیں، سنن میں مردوں کے حوالے سے بھی آج ہم بات کریں گے، لیکن خواتین کے لیے 10 سنن ہیں جو ہمارے لیے مخصوص ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی آج ہم جب نماز کے طریقے کو پڑھیں گے تو اس کی بھی نشاندہی کرتے چلے جائیں گے، اور اس کے بعد 7 مستحبات ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں ہمیں پتہ ہونا چاہیے تاکہ ہم جب نماز پڑھیں تو اس کے ہر حصے کا ہمیں شرعی جو حکم ہے وہ پتہ ہونا چاہیے۔ اور انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے کہ نماز ایک منفرد انسان پڑھتا ہے تو کس طرح سے پڑھتا ہے، اور جب وہ جماعت میں ایز اے مقتدی پڑھتا ہے تو کس طرح سے پڑھتا ہے، اس میں بھی کیا فرق ہے وہ بھی انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ مردوں کی اور عورتوں کی نماز تھوڑی سی اس میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، اور یہ جاننا انتہائی ضروری ہے کیونکہ آج کے دور میں اس حوالے سے کافی غفلت ہے اور کافی لا علمی ہے، کیونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک ہے جہاں آپ نے فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، او کما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کا مفہوم ہے کہ تم نماز پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو اس میں مطلب یہ ہوا کہ ہم جب ایز خواتین جب ہم دیکھیں گے تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گھرانے کی خواتین کو دیکھیں گے، تو جس طرح سے اماں عائشہ سلام اللہ علیہا اور جس طرح سے بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نے نمازیں ادا کی تھی، ہم خواتین اسی طرح سے نماز ادا کرتے ہیں، جس میں خواتین کے حیا کا خیال کیا جاتا ہے، اور خواتین کا جو جسمانی ساخت ہوتا ہے اس میں جو ان کے لیے پابندیاں ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ کبھی کبھی خواتین حاملہ ہوتی ہیں اور ان کے ساتھ اور بھی ان کے جسم کے کچھ نزاکت ہوتے ہیں، جس کو مد نظر رکھتے ہوئے خواتین کے نماز پڑھنے کا انداز تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی آج ہم پڑھیں گے جب اس طریقہ کار کو تو ان تمام چیزوں کی نشاندہی کرتے چلے جائیں گے۔ تو بنیادی سوال اس سبق کا ہے کہ نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ تو اس کا جواب اس طرح سے عرض ہے، وضو کر کے پاک صاف کپڑے پہن کر پاک جگہ قبلہ کی طرف منہ کر کے دونوں پاؤں کے پنجوں میں 4 انگل کا فاصلہ کر کے کھڑے ہو جائیں۔ اب یہاں پر جب 4 انگل کا ذکر ہے، اس کا مطلب ہے بنیادی طور پر کہ ہم ایک نیچرل انداز میں، کمفرٹیبل انداز میں کھڑے ہو جائیں، نہ کہ ہم اپنے پاؤں کو ایک دم سے جوڑ لیں اور نہ کہ پاؤں کو اتنا الگ کر لیں کہ انسان اپنا بیلنس کھونے لگے۔ تو ایک آرام سے جس طرح سے ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے یا بندی کھڑی ہوتی، اس طرح سے ہم کھڑے ہو جائیں۔
پھر نماز کی نیت کر کے دونوں ہاتھ کانوں کی لو تک اٹھائیں۔ اب یہ مردوں کے لیے ہے، ہمارے بیٹوں کے لیے ہے کہ وہ اپنے کانوں کے لو تک ہاتھ کو اٹھائیں گے۔ خواتین کہاں تک اٹھائیں گی؟ خواتین اپنے ہاتھوں کو اپنے کندھوں تک اٹھائیں گی۔ انگلیاں اپنی حالت پر رکھیں، یعنی کہ نیچرل رکھیں، نہ ہی ایک دم سے بند نہ ہی ایک دم سے کھلے، اپنی حالت پر رکھیں۔ ہتھیلیاں قبلہ رخ کر لیں، اور اب اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ نیچے لائیں اور ناف کے نیچے دونوں ہاتھ اس طرح باندھیں۔ اور یہ دیکھیں، یہ مردوں کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ناف کے نیچے دونوں ہاتھ اس طرح باندھیں کہ داہنی ہتھیلی کی گدی، یعنی جس کو ہم پام کہتے ہیں، داہنے ہتھیلی کی گدی بائیں کلائی، کلائی یعنی رسٹ، بائیں کلائی کے سرے پر ہو، اور بیچ کی 3 انگلیاں بائیں کلائی کے پشت یعنی پیٹھ پر ہوں، اور انگوٹھا اور چنگلی، چنگلی کہتے ہیں چھوٹی انگلی کو، کلائی کے اغل بغل ہوں۔ یہ مردوں کا طریقہ ہے۔ خواتین کے لیے ہم اپنے الٹے ہاتھ کو، الٹی ہتھیلی کو یعنی بائیں ہتھیلی کو اپنے سینے پر رکھیں گے، اور داہنے ہاتھ کی جو گدی ہے جس کو ہم پام کہتے ہیں وہ بائیں ہاتھ کے اوپر رکھیں گے۔ تو یہاں پر بھی ہم اکثر خواتین کو تھوڑا سا اس میں غفلت کرتے ہوئے پایا جاتا ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں کو کراس کر لیتی ہیں، تو یہ بھی صحیح طریقہ نہیں ہے۔ اس طرح سے رکھنا ہوتا ہے، سیدھے طرح سے اپنے ہتھیلی کو، بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو سینے پر رکھیں گے، اور دائیں ہاتھ کے پام کو، اس کے گدی کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھیں گے۔ اب ہم ثنا یعنی سبحانک اللہم پڑھیں گے مکمل طور پر، اور پھر تعاوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے، اور تسمیہ یعنی بسملہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، اور پھر سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف مکمل طور پر پڑھیں گے۔ اور الحمد شریف پڑھنے کے بعد آہستہ سے آمین کہیں گے۔ یہ بھی اہم پہلو ہے کیونکہ ہم حنفی فقہ پڑھ رہے ہیں، یہاں پر ہمارے مرد حضرات کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ہم آہستہ سے آمین پڑھتے ہیں۔ پھر کوئی بھی سورت یا 3 آیتیں پڑھیں گے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں گے۔ اب رکوع میں مرد حضرات کس طرح سے جائیں گے کہ ہتھیلیاں گھٹنے پر رکھ کر، انگلیاں پھیلا کر گھٹنوں کو ہاتھوں سے پکڑ لیں گے، اپنی پیٹھ بچھا لیں گے، اور سر کو پیٹھ کے برابر رکھیں گے، اونچا نیچا نہ کریں گے۔ اس کا مطلب کیا؟ پیٹھ ایک دم سے ایسی بچھا لیں گے جیسے کہ اس کے اوپر بندہ ایک گلاس کا پانی بھی رکھے تو وہ بیلنس ہو کر رہے۔ تو یہ مردوں کے لیے ہے۔ اپنی نظریں اپنے قدموں پر جما لیں گے۔ اور خواتین کے لیے کیا اس میں طرز عمل ہے کہ وہ بس اتنا جھکیں گی جتنا وہ آرام سے، آہستہ سے، آسانی سے جھک سکیں، اور اپنی ہتھیلیوں کو اپنے گھٹنوں تک لائیں گے۔ ان کو پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی ان کو اپنے پیروں کو ایک دم سیدھا کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے جو ان کے گھٹنے ہیں تھوڑا سا وہ ان کو موڑ لیں گی، اور مقصد یہ ہے کہ خواتین تھوڑا سا اس میں ایک نازک انداز میں رکوع کریں گی تاکہ ان کا جو جسمانی ساخت ہے اس پر کوئی زور نہ پڑے۔ خواتین بھی اپنی نظروں کو قدموں پر جمائیں گی، اور پھر کم سے کم 3 بار سبحان ربی العظیم پڑھیں گے۔ اس کے بعد تسمیہ یعنی سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جائیں گے، اور تحمید یعنی اللہم ربنا لک الحمد یا ربنا لک الحمد کہیں گے۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں اس طرح جائیں گے، اور اب ہم مردوں کا بیان کریں گے کہ سجدے میں اس طرح جائیں گے کہ پہلے گھٹنے زمین پر رکھیں، پھر ہاتھ، پھر دونوں ہاتھوں کے بیچ میں پہلے ناک، پھر پیشانی زمین پر جمائیں۔ پیشانی کی ہڈی اور ناک کی نوک کا زمین پر صرف چھونا ہرگز کافی نہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ ناک کی جو نوک ہے اور پیشانی کی جو ہڈی ہے اس کو باقاعدہ زمین پر ہمیں دبانا ہے۔ اس میں صرف ایک چھونا کافی نہیں ہوتا ہے، یعنی صرف ٹچ کرنا زمین کو کافی نہیں ہوتا، پریس کرنا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر یہ ہم نے دیکھا کہ مرد کس طرح سے سجدے میں جاتے ہیں۔ خواتین کے لیے ہم جب آئیں گے
ربنا لک الحمد کہہ کر، اللہ اکبر کہہ کر ہم جب زمین پر آئیں گے تو پہلے ہم بیٹھ جائیں گے. اس طرح سے بیٹھیں گے جیسے ہمارا بایاں ران زمین پر ہوگا اور ہمارا جو داہنا پیر ہے اور بایاں پیر دونوں داہنی طرف ہم نکال لیں گے. اور پھر ہم اپنے بازو کے اپنا جو کلاہی کے ساتھ زمین پر اپنے ہاتھوں کو رکھیں گے اور اپنے ہاتھوں کی جو انگلیاں ہیں وہ بھی زمین پر ہوں گی، اور ہم بھی پھر پہلے ناک اور پھر پیشانی رکھ کر سجدہ کریں گے. اور یہاں پر مردوں کے لیے کیا کہا گیا ہے کہ بازوؤں کو کروٹوں سے اور پیٹ کو رانوں سے اور رانوں کو پنڈلیوں سے جدا رکھیں گے، اور دونوں پاؤں کی سب انگلیوں کے پیٹ زمین پر قبلہ رخ جمائے رکھیں گے، ہتھیلیاں بچھی ہوئی اور انگلیاں قبلہ کو ہوں گی، اور 3 یا 5 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہیں گے. خواتین کے لیے اس میں کیا فرق ہے کہ ہم خواتین کے جو بازو ہیں وہ کروٹوں سے ملے ہوں گے، پیٹ رانوں سے ملے ہوں گے اور ران پنڈلیوں سے ملے ہوں گے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ تاکہ ہماری جو حیا ہے ہم سمیٹ کر کے سجدہ کرتے ہیں. اور اسی طرح سے پھر ہم بھی سبحان ربی الاعلیٰ کہیں گے. پھر تکبیر کہتے ہوئے پہلے سر اٹھائیں گے اور پھر ہاتھ اور داہنا قدم. اب پھر مردوں کے لیے داہنا قدم کھڑا کریں گے. جو مرد حضرات ہیں وہ داہنا قدم کھڑا کر کے اس کی انگلیاں قبلہ رخ کریں اور بایاں قدم بچھا کر اس پر خوب سیدھے بیٹھ جائیں. تو یہ مردوں کا طریقہ ہے. عورتوں کا جیسے پہلے ہی عرض ہوا کہ ان کے دونوں پیر داہنی طرف نکلے ہوں گے، اور اس طرح سے ان کی جو انگلیاں ہیں پیر کی وہ آلریڈی قبلہ رخ ہوں گی، کیونکہ قبلہ رخ رکھنا انتہائی ضروری ہوتا ہے سجدے کے وقت اور بیٹھنے کے وقت. پھر مرد حضرات جو ہتھیلیاں ہیں بچھا کر رانوں پر گھٹنوں کے پاس رکھیں اور دونوں ہاتھ کی انگلیاں قبلہ کو کر لیں. پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرا سجدہ اسی طرح کریں. پھر سر اٹھائیں اور تکبیر کہتے ہوئے ہاتھ کو گھٹنے پر رکھ کر پنجوں کے بل کھڑے ہو جائیں. اٹھتے وقت زمین پر ہاتھ نہ ٹیکیں، اور اس میں حد درجہ کوشش کریں. ظاہر ہے جو ہمارے بزرگ ہوتے ہیں اگر ان کو تھوڑا سا ٹیک لینے کی ضرورت محسوس ہو جائے تو وہ کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پر کوشش یہ کرنی چاہیے کہ انسان بغیر ٹیک لیے کھڑا ہو جائے دوسرے رکعت کے لیے. یہ دوسری رکعت شروع ہو گئی. اب صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر الحمد شریف پڑھیں اور کوئی صورت ملائیں. اسی طرح رکوع کریں اور رکوع سے سیدھے کھڑے ہو کر اسی طرح سجدہ میں جائیں اور دونوں سجدے اسی طرح کریں. داہنا قدم کھڑا کریں اور بایاں قدم بچھائیں. پھر یہ مردوں کے لیے ہے. خواتین کے لیے جیسے پہلے بھی عرض ہوا کہ ان کا دونوں پیر داہنی طرف نکلا ہوتا ہے. مردوں کے لیے داہنا قدم کھڑا کریں اور بایاں قدم بچھا کر بیٹھ جائیں اور اب تشہد یعنی اتحیات پڑھیں. اور اب یہ دونوں خواتین مرد دونوں کے لیے ہے کہ جب کلمہ لا کے قریب پہنچیں تو داہنے ہاتھ کی درمیانی انگلی اور انگوٹھے کا حلقہ بنائیں اور چنگلی یعنی چھوٹی انگلی اور اس کے پاس والی ہتھیلی سے ملتے ہوئے جو دونوں انگلیاں ہیں اور کلمہ لا پر اپنی شہادت کی انگلی کو اٹھائیں مگر اس کو حرکت نہ دیں. یہ بھی انتہائی ضروری ہے. اکثر ہم اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں کہ جب وہ تشہد کے وقت اپنے شہادت کی انگلی کو اٹھاتے ہیں تو وہ اس کو حرکت دیتے ہیں. تو ایسا نہ کریں, اس کو حرکت نہیں دیں اور کلمہ الا پر گرا دیں. اس شہادت کی انگلی کو گرا دیں, گرا کر سب انگلیاں فوراً سیدھی کر لیں اور پھر درود شریف, پھر دعا پڑھیں, پھر داہنی طرف منہ پھیر کر ایک مرتبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ پڑھیں, پھر بائیں طرف منہ پھیر کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ پڑھیں. یہ 2 رکعت نماز ہماری مکمل ہو گئی. اب سوال ہے کہ 3 یا 4 رکعت پڑھنی ہو تو کیسے پڑھیں؟ تو جواب ہے, اگر 2 سے زیادہ رکعتیں پڑھنی ہوں جیسے کہ مغرب کی 3 فرض یا باقی رکعتوں میں فرض ہوں یا سنت موقدہ ہوں یا سنت غیر موقدہ ہوں, تو جب یہ 2 سے زیادہ رکعتیں پڑھنی ہوں تو دوسری رکعت کے آخر میں صرف اتحیات پڑھ کر کھڑے ہو جائیں
اور جتنی رکعتیں پڑھنی ہوں وہ پڑھنا چاہیں پڑھیں، مگر فرضوں کی ان رکعتوں میں الحمد شریف کے ساتھ سورت ملانے کی ضرورت نہیں۔ یعنی کہ ہم جب فرض نماز پڑھتے ہیں، چاہے وہ 3 رکعت مغرب کی ہو یا دیگر نمازوں کی فرض ہوں جس میں 2 رکعت سے زیادہ پڑھی جاتی ہیں، تو تیسری یا چوتھی رکعت میں سورہ الحمد شریف کے بعد کوئی سورت نہیں پڑھی جاتی۔ لیکن سنت نمازیں ہوں، چاہے وہ مؤکدہ ہوں، غیر مؤکدہ ہوں یا نفل ہوں، تو ان سب میں، یا واجب ہوں، ان سب میں الحمد شریف کے بعد سورت ملائی جاتی ہے۔ تو یہ 2 رکعتیں بھی پہلی اور دوسری رکعتوں کی طرح پڑھیں، یعنی الحمد کے بعد سورت ملائیں۔ اب سوال ہے کہ امام اور مقتدی کے نماز میں کیا فرق ہے؟ تو جواب ہے کہ نماز پڑھنے کا جو طریقہ ہم نے ابھی پڑھا ہے، یہ امام یا تنہا منفرد کے پڑھنے کا طریقہ ہے۔ مقتدی کے لیے اس کے بعض باتیں جائز نہیں۔ مثلا امام کے پیچھے سورہ فاتحہ یا کوئی سورت پڑھنا مقتدی کو صرف پہلی رکعت میں ثنا پڑھ کر خاموش ہو جانا چاہیے۔ اس کا مختصر یہی ہے مفہوم کہ جو مقتدی ہوتا ہے یا ہوتی ہے، وہ پیچھے جب جماعت میں امام کے پیچھے نماز پڑھتی ہے تو سارے قرآن کی تلاوت امام کے ساتھ ہوتی ہے، تو مقتدی کو نہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی سورت پڑھنی ہوتی ہے، تو وہ ثنا پڑھ کر کے وہ خاموش ہو جائیں، اور اسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی نہیں پڑھنی ہوتی ہے۔ بس اور ایک فرق یہ بھی ہے کہ رکوع سے اٹھتے وقت مقتدی کو صرف اللہم ربنا ولک الحمد یا ربنا لک الحمد پڑھنا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ باقی جتنی تسبیحات ہیں، یعنی سمیع اللہ لمن حمدہ کہنا، یا پھر سمیع اللہ لمن حمدہ تو امام کہتے ہیں، جیسے ابھی عرض ہوا کہ مقتدی ہیں وہ ربنا لک الحمد کہتے ہیں، اور جتنی تسبیحات ہیں رکوع کے، سجدے کے، تشہد شریف، یہ سب مقتدی پڑھیں گے۔ اگلا سوال ہے کہ سجدے میں پاؤں زمین سے اٹھے رہیں تو نماز ہو گئی یا نہیں؟ اس میں جواب، اور یہ خصوصاً ہمارے مرد حضرات کے لیے ہے، کہ پاؤں کی ایک انگلی کا پیٹ زمین سے لگنا شرط ہے، اور ہر پاؤں کی 3 انگلیوں کے پیٹ زمین پر لگنا واجب۔ تو اگر کسی نے اس طرح سجدہ کیا کہ دونوں پاؤں زمین سے اٹھے رہیں، نماز نہ ہوگی، بلکہ صرف انگلی کی نوک زمین سے لگی جب بھی نہ ہوگی۔ اس مسئلہ سے بہت سے لوگ غافل ہیں، تو بہت انتہائی ضروری، بالخصوص ہمارے مرد حضرات کے لیے، کہ سجدہ کرتے وقت ان کے جو پیر کی انگلیاں ہیں ان کی کم از کم 3 انگلیوں کو قبلہ رخ ہونا ضروری ہے۔ خواتین کے لیے یہ مسئلہ آسان ہے، کیونکہ ہم جس طرح سے بیٹھتے ہیں آلریڈی ہمارے دونوں پیر کے جو انگلیاں ہیں وہ قبلہ رخ ہوتے ہیں، تو اس میں مرد حضرات کو بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اب سوال ہے کہ فرض نماز کے بعد کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ تو جواب ہے کہ فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھی جاتی ہے، اللہم انت السلام ومنک السلام والیک یرجع السلام تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام، کہ اے اللہ تو سلام ہے اور سلامتی تجھی سے ہے اور سلامتی تیری طرف لوٹتی ہے، اے رب ہمارے تو برکت والا ہے اور بزرگ ہے، اے عزت والے جلال، اور اے عزت اور جلال والے۔ تو یہاں پر ہم جب یہ دعا پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد فرض نماز کے بعد تسبیح فاطمہ پڑھ کر پھر ہم نماز کے بعد دعا ضرور مانگیں۔ یہ انتہائی ضروری ہے، کیونکہ نماز ہم جب ادا کرتے ہیں تو اس کی جو اصل ہے کہ جو دعا ہے وہ مخ العبادہ ہے، عبادت کا سر ہے، عبادت کی روح ہے۔ تو فرض نماز کے بعد ضرور دعا مانگیں، اپنے زبان میں اللہ کے سامنے اپنے تمام حاجات کو پیش کریں درود پاک کے ساتھ، تاکہ ہماری تمام دعائیں اللہ کے حضور قبول ہو جائیں۔ اور جب مکمل نماز ہو جائے، یعنی جب آپ نے سنتیں وغیرہ بھی پڑھ لیں، اس کے بعد بھی نماز کے اختتام پر دعا ضرور مانگیں، کیونکہ دعاؤں کے لیے ہی ہم نماز ادا کرتے، ورنہ اللہ کو ہماری عبادات کی کوئی حاجت نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں نماز کا صحیح طریقہ سمجھ کر اور حقیقی طور پر نماز کو بالکل اسی طرح سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے وہ راضی ہو جائے، کیونکہ نماز کا جو مقصد ہے وہ اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے، اللہ کی محبت حاصل کرنا ہے، اللہ کی معرفت حاصل کرنا ہے، اللہ کی قربت حاصل کرنا ہے۔
تو اللہ پاک ہمیں یہ تمام چیزیں نصیب فرمائے، آمین یا ربنا کریم، بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔